السيد والإكرام السيد أسلم ما في الوجود سر الزاهد في كل موجود مقتضى دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا وحد الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الأكرمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات وليستخلفن الله في الأرض كما استخلفن الذين من قبلهم. صلوات الله متعال اپنے پاک و پاکیزہ کتاب کتاب منظم کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات کہ میں تم لوگوں میں سے کہ جو ایمان لائے ہیں اور عمل صالح انجام دیا ہے نیک کام انجام دیا ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّ فِي الْأَرْضِ میں ان کو زمین میں اپنا خلیفہ بناؤں گا كَمَا اسْتَخْلَفَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جس طریقے سے ہم نے پہلوں کو خلیفہ بنایا تھا ہم اس طریقے سے خلیفہ بنائیں گے. عزیزوں خلیفہ کے معنی ہوتے ہیں کہ کسی کی جگہ پہ کام کرنے کے. خلیفہ کے مطلب کہ کوئی کسی جگہ پر کام کرے. مثال کے طور پر اگر میں کوئی کتاب لکھنا چاہتا تھا اور میری جگہ پر کوئی دوسرا اس کتاب کو لکھ دے تو وہ میرا خلیفہ ہوگا. اگر اس جگہ پر میں تقریر کرنا چاہتا تھا یا مجلس پڑھنا چاہتا تھا اور وہ میری جگہ پر آ کر اس تقریر کو کر دے اس مجلس کو پڑھ دے وہ میرا خلیفہ ہوگا. یعنی اگر میں کوئی کام کرنا چاہتا ہوں اور میں اس کام کو نہ کر سکوں میں اپنی جگہ پر کسی دوسرے کو انتخاب کر دوں تو وہ میرا خلیفہ ہوگا. جو میری جگہ پر کام کرے گا وہ میرا خلیفہ ہوگا. اسی طریقے سے جو نبی کریم کی جگہ پر کام کرے گا وہ نبی کریم کا خلیفہ ہوگا. عزیزہ جو نبی کریم کی جگہ پر کام کرے گا جو نبی کریم کے تمام افعال کو انجام دے گا وہ نبی کریم کا خلیفہ ہوگا. اگر کسی جگہ پر کوئی ایک بزرگ شخصیت تھی کہ جس کو آنا تھا کوئی ایک بزرگ عالم دین تھا کہ جس کو آنا تھا اور اس کو یہاں پر تقریر کرنا تھا مجلس پڑھنا تھا لیکن اگر وہ شخصیت وہ بزرگ عالم دین کہ جس کو یہاں پر مجلس پڑھنا تھا وہ کسی بنا پر یہاں نہ آ سکا کسی مشکل کے بنا پر کسی مجبوری کے بنا پر یہاں نہ آ سکا اس کی جگہ پر کوئی دوسرا آ کر مجلس کو پڑھ دے تو عزیزوں مجلس تو ہو جائے گی. مجلس ہونے میں کوئی مشکل نہیں ہے. کوئی بھی آئے گا جو بھی بیٹھے گا ذکر آل محمد کرے گا مجلس ہو جائے گی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو شخصیت آنا تھا جس شخصیت کو یہاں پر مجلس پڑھنی تھی آیا اس کے علم کے مطابق یہ مجلس ہوئی؟ جس شخصیت کو جس عالم دین کو جس بزرگ ہستی کو اس جگہ پر تقریر کرنی تھی آیا اس کے علم کے مطابق یہ تقریر ہوئی؟ نہیں ہوئی. کیوں؟ کیونکہ اس نے جو کتابیں پڑھی ہے اس نے جتنی کتابیں پڑھی ہے پتہ نہیں کہاں سے اس نے کتابوں کو تلاش کیا ہے پتہ نہیں کن کن استادوں کو تلاش کیا ہے اس نے ان کتابوں کو پڑھا ہے اس نے اس علم کو حاصل کیا ہے اس نے ان تمام علم کو حاصل کرنے کے بعد ایک اپنا ذخیرہ بنایا ہے. تو اب اگر کوئی دوسرا شخص اس کی جگہ پر آ کر بیٹھ کر تقریر کرے گا بیٹھ کر مجلس پڑھے گا تو وہ اس کے علم کے مطابق وہ مجلس نہیں ہوگی. وہ جو دوسرا آئے گا وہ اس کے علم کے مطابق مجلس ہوگی. عزیزوں خدا بند متعال نے وعدہ کیا کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم کہ میں تم لوگوں میں سے خلیفہ بناؤں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وَلَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ
परवरदिगार को कैसे खलीफा बनाएगा? कहा कमस्तगलिफन में लदीना मिन क़ब्ल, कहा जैसे हमने पहले खलीफा बनाए हैं उसी तरीके से मैं खलीफा बनाऊंगा। तो खुदा के बंदो, खुदा खुद कह रहा है कि खलीफा मैं बनाऊंगा, खलीफा का इंतखाब मेरे हाथों में है। इधर खुदा कह रहा है कि खलीफा मैं बना रहा हूँ, उधर आपने खुद अपने एतबार से खलीफा बना रहे हैं। तो आया ये खुदा के मेयार के मुताबिक है? जैसा खुदा बनाना चाहता था आया ये उसके मुताबिक है? उसके मुताबिक नहीं है। क्यों? क्योंकि हम अपने मेयार के मुताबिक खलीफा बनाने लगे। अगर हम खुदा के मेयार के मुताबिक बनाते तो ये जो खलीफा होता वो खुदा के जैसा होता, यानी जिस तरीके से खुदा चाहता था। खुदा ने कहा कि मैंने अपना एक नमूना पेश कर दिया है, अपनी एक मेयार पेश कर दिया है। अगर तुमको खलीफा बनाना है तो फिर उस नमूने के मुताबिक खलीफा तलाश करो, अपने नमूने के मुताबिक खलीफा तलाश करने की जरूरत नहीं है।